اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں ہم بات کرتے ہیں ہریانہ کے نوح ضلع کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح ضلع میں کچھ دنوں پہلے ماحول خراب ہوا، 5-6 بے قصور مارے گئے، اور پھر اس کے بعد کا سارا منظر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ نوح ضلع میں پھر سرکار کا آتنکی بلڈوزر پہنچا، اور پھر اس آتنکی بلڈوزر نے 200-300 اور تقریباً 700 دکان مکان، غریبوں کی چھوٹی چھوٹی ٹپریاں، ان تمام کو توڑ دیا۔ ایکچوئل میں بلڈوزر کا جو آتنک چل رہا ہے عجیب چیز ہے، نہ کورٹ کے آدیش کی ان کو ضرورت ہے، نہ کسی اجازت کی انہیں ضرورت ہے، بس پتھر یہاں سے آئے تھے کافی ہے۔ کتنا غریب روئے، کتنوں کا گھر اجڑا، اور کتنوں کے گھروں میں آگ لگائی گئی، دکانوں میں مکانوں میں آگ لگی۔ غریب روتا ہوا نظر آیا، جس کو میں نے کیمروں پر بتایا تھا، جن کو پورا اسکرین پر آپ کے سامنے لایا تھا۔ کل بھی ہمارے یہاں کے کلیکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو کلیکٹر صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب اپنی زبان، اپنے قلم، اپنی پترکاریتا سے، ہم تمام پترکار جمع تھے، تو یہ کہا کہ ہم اپنی پترکاریتا کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، جو بھگوان نے جو قابلیت ہم کو دی ہے، ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم امن اور شانتی کو قائم رکھیں اور کسی بھی طریقے سے نفرتوں کو ختم کرے۔ تو کلیکٹر صاحب کو میں نے ایک شعر سنایا جس پر بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا تھا صاحب کہ ڈاکٹر بشیر بدر ایک کوی ہے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، یہ لوگ جو آگ لگا دیتے ہیں گھروں میں، دنگے اور فساد کرتے ہیں، تو میں نے کلیکٹر صاحب کو شعر سنایا کہ ڈاکٹر بشیر بدر کبھی کہتے ہیں کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، برسوں کی محنت، 20-25-30 سال آدمی سروس کرتا ہے، تب جا کر اس کا خوابوں کا ایک محل بن پاتا ہے۔ تو ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا تھا دنگائیوں سے، فسادیوں سے، آگ لگانے والوں سے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ تو نوح میں بھی یہی ہوا، سرکار کا بھی آتنک لوگوں نے دیکھا، دنگائیوں کا، فسادیوں کا، آگ لگانے والوں کا آتنک بھی لوگوں نے دیکھا۔ پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوح میں وشو ہندو پریشد کی ایک یاترا نکلنی طے تھی ان کی طرف سے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پرمیشن ملے یا نہ ملے ہم یاترا نکالیں گے، لیکن اس ملک میں ہندو مسلم بہت بڑا ایک گروپ ہے جو امن چاہتا ہے، جو شانتی چاہتا ہے، جو ملک کا وکاس چاہتا ہے، ملک کی انتی چاہتا ہے، جو مانوتا کی سیوا چاہتا ہے، جو مانوتا کی حفاظت چاہتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں نے حکومت سے اپیل کی کہ کسی بھی طریقے سے ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، لوگ ٹوٹ چکے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے لوگ جنگلوں میں جا رہے ہیں۔ اتنے برے دن 70 سالوں میں ملک کے کبھی نہیں آئے تھے کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر درندوں کے رہنے کی جگہ یعنی جنگلوں میں جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اپیل کی، آخر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پر پریشر آیا، دباؤ آیا، یا یوں سمجھے کہ بے شرم حکومت کو شرم آئی، اور پھر حکومت نے اچھی طریقے سے باقاعدہ ماحول کو گرفت میں لیا اور 200 لوگوں کو، 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور پولیس نے پھر صرف 51 لوگوں کو مندر لے جا کر جل ابھیشیک کرایا۔ پورے علاقے میں سناٹا تھا۔ کل کا ماحول دیکھ کر مجھے افسوس یہ ہوا کہ بچے ڈر کے مارے اسکول نہیں جا پائے۔ پورے نوح میں اسکولیں بند، پورے نوح میں دکانیں بند، پورے نوح میں ہاسپٹل جانے کو کوئی تیار نہیں۔ تو یہ کتنا برا ماحول ہے میرے اس پیارے دیش کے لیے کہ اگر میں میری بیٹی کو اسکول نہ جانے دوں کہ کہیں یہ مار نہ دی جائے، کہیں اس کا ریپ نہ ہو جائے، تو کتنا برا ماحول ہے میرے اس دیش میں۔ آج ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 7 اگست کو جب مجھے دلی بلایا گیا تو اس وقت میرا انٹرویو آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت میں نے چلتی ٹرین میں سے یہ کہا تھا کہ آج زندگی میں پہلی بار مجھے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔
تو اتنا برا ماحول میرے دیش میں نہیں تھا. میں ہریانہ کی پولیس کو پہلے میں نے پولیس کے خلاف بیان دیا جب برا کام کیا کہ پولیس کے سامنے گولیاں چل رہی ہے, پولیس کے سامنے ہتھیار چل رہے ہیں اور پولیس بالکل لاچار, مجبور, بے بس اور اپائش کی طرح اور بزدلوں کی طرح کھڑی ہوئی ہے. اس وقت پولیس کو ہم نے کوسا, ہم نے کہا کہ دنگائی اور فسادی کوئی بھی ہو اس پر کڑی کارروائی کی جائے. اب کل پولیس نے اچھا کام کیا, 200 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا, علاقے میں خون خرابہ ماحول کو خراب ہونے نہیں دیا. میں ہریانہ اور میوات کی اور نوح کی پولیس کو سیلیوٹ کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ جو سارا ماحول بن رہا ہے نا, راحت اندوری کا ایک شعر تھا, راحت اندوری نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, بارڈر پر سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا. تو چناؤ جب آتے ہیں تو تناؤ آتا ہے, ماحول کو خراب کیا جاتا ہے. اس لیے میں آپ تمام ہندو, مسلم, دلت, بودھ, جین, برہمن تمام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ یہ کرسیوں کے پجاری, یہ لالچی, یہ ہوس کے, یہ ستا کی ہوس کے پجاری, یہ اس وقت آپ کو اور مجھے لڑائیں گے, دنگے فساد کرائیں گے, مندر و مسجد کے معاملے کو اچھالیں گے, اصل مدوں سے دھیان ہٹائے گے اور پھر ہمارے ملک کی گودی آتنک کی میڈیا جو ہے وہ اصل مدوں سے دھیان ہٹائے گی. میں ہندو مسلمان سب سے اپیل کروں گا کہ یہ ہمارا پیارا دیش برسوں سے بڑے پرامن طریقے سے ایکتا محبت کے ساتھ رہتا چلا آ رہا ہے اور اسی میں دیش کا وکاس ہے. ورنہ آگ لگے گی تو پھر راحت اندوری کا ہی میں اکثر شعر کہتا ہوں کہ راحت اندوری نے ہی کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. جب آگ لگے گی تو پھر اور بھی تو لپیٹ میں آئیں گے نا. تو راحت اندوری نے آگ لگانے والوں سے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو آگ لگانے والوں, دنگائی و فسادی ہو, جب آگ لگے گی تو پھر تمہارے گھر بھی لپیٹ میں آئے گے. اس لیے آگ بجھانے کا کام کرو اور ملک کو بچانے کا کام کرو. اگر دیش سے پریم ہے رتی برابر بھی تو آگ بجھانے کا کام کریں گے, آگ لگانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر, خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ.